یہ ذہن نہیں رہا کہ گزارا کرنا ہے، یہی رہنے کی ٹھانی ہوئی ہے، یہی رہنے کا سوچا ہوا ہے، اس لیے یہی رہنے کے سامان مہیا کرنے کے لیے اپنی ساری طاقتیں خرچ کر رہے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں۔ ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خبر لیں کہ آپ کے نبی نے، آپ کے محبوب نے، جو آپ کے قائد اور لیڈر ہیں، جو آپ کے امام ہیں، جو آپ کے سب کچھ ہیں، ذرا ان کی بھی تو خبر لیں انہوں نے کیا زندگی گزاری ہے۔ آپ علیہ السلام ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پہ، اور چٹائی پہ لیٹ لیٹ کے آپ کی مبارک پیٹھ میں نشان پڑ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، کاش کہ آپ اجازت دے دیتے آپ کے لیے گدا بن جاتا۔ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، کاش آپ اجازت دے دیتے ہم آپ کے لیے نرم گدا بنا دیتے جس سے آپ آرام کر سکتے۔ آپ نے فرمایا مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ما انا فی الدنیا الا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میرا دنیا سے کیا واسطہ، گدے کو دنیا فرما رہے ہیں، میرا دنیا سے کیا واسطہ، نہیں ہوں میں اس دنیا میں مگر سوار کی طرح جو اپنی سواری پہ چل چل کے تھک جاتا ہے، دھوپ اسے ستاتی ہے تو ذرا دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے، تھوڑا سا سستانے کے لیے سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، جب دھوپ ذرا دھیمی پڑتی ہے تو وہ دوبارہ اٹھ کے اپنی سواری پہ سوار ہو کے اپنی منزل کو چلتا ہے۔ میں اس دنیا میں رہنے نہیں آیا، میں تو دنیا میں اسی مسافر کی طرح سے ذرا سستانے آیا ہوں، تو سستانے کے لیے گدا تھوڑی چاہیے، سستانا تو بوری پہ بھی ہو جاتا ہے، چٹائی پہ بھی ہو جاتا ہے۔ عجیب بات، ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اماں عائشہ کی باری تھی، اماں عائشہ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو نیند نہیں آ رہی تھی، لیٹے ہوئے ہیں اور نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں میں سوچتی رہی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں سو رہے ہیں آپ، کیوں نیند آ رہی ہے؟ فرماتی ہیں کہ لیٹے لیٹے اچانک آپ علیہ السلام نے اپنی ایک ٹانگ کو چارپائی سے نیچے اتار دیا، خود چارپائی پہ لیٹے ہوئے ایک ٹانگ کو نیچے اتار دیا۔ جب نیچے اتار دیا تو پیٹ جو تھا نا وہ چارپائی کی جو کاٹھی ہوتی تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام لیٹے لیٹے اچانک آپ نے چارپائی سے ایک ٹانگ نیچے اتار دی،
ٹانگ جو ایک نیچے اتری تو آپ کا پیٹ اس چارپائی کی لکڑی سے چپک گیا. جب پیٹ کو لکڑی سے چپکایا تو مجھ پہ بات کھلی کہ بھوک ہے، فاقہ ہے، خالی پیٹ ہے، نیند نہیں آ رہی. تو ماشا کہتی ہے میں رو پڑی. آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ روتی کیوں؟ میں نے کہا رسول اللہ آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کھا کے سکون کی نیند سو سکیں، تو آپ اللہ سے روٹی تو مانگ لیا کریں. چلیں آپ دنیا نہیں مانگتے، آپ اللہ سے روٹی تو مانگ لیا کریں. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، مجھ سے پہلوں پہ بھی یہ آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا. ایسے نہ ہو کہ میں اللہ سے روٹی مانگوں، وہ آگے بڑھ جائے میں پیچھے رہ جاؤں. جنہوں نے صبر کیا وہ آگے بڑھ جائیں اور میں روٹی مانگ کے پیچھے رہ جاؤں. عائشہ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، میں بھی ان کی طرح صبر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی. اس نبی کی امتی جس نے 3 دن کے فاقے اٹھائے، 6 دن کے فاقے اٹھائے، ایک ہفتے کے فاقے اٹھائے، ایک مہینے کے فاقے اٹھائے، 2 مہینے کے فاقہ اٹھائے. اس نبی کی امتی آج حرام حلال کی تمیزی اڑ گئی ان سے، آج جائز ناجائز کی تمیزی اڑ گئی ان سے. ایسے پیٹ کے غلام ہوئے، ایسے شرمگاہ کے غلام ہوئے، ایسے شہرت کے غلام ہوئے، ایسے مال پیسے کے دیوانے ہوئے کہ حرام حلال کی تمیزی اڑ گئی. جبکہ یہ اس نبی کی امتی ہے جس نے 3 دن کا فاقہ بھی آیا تو اسے بشاشت سے برداشت کیا. آپ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو آپ کی لخت جگر حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ہاتھ میں کوئی چیز لائی. تو آپ نے کہا کیا لائی ہو فاطمہ؟ کہا ابو کئی دن سے میرے گھر میں، کئی دن کے بعد آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی، تو جب پک گئی اور میں کھانے بیٹھی تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں ابو نے کھائی کہ نہیں کھائی، تو اس لیے میں آپ کے پاس لائی ہوں، آپ پہلے کھائیں پھر میں بھی کھاؤں گی. آپ علیہ السلام نے روٹی لی، اس کا ایک لقمہ توڑا اور اس کو منہ میں ڈالا، پھر فرمایا یا بنیۃ ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ 3 ایام. میری بیٹی یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں 3 دن کے بعد داخل ہوا ہے. ایک دفعہ باہر تشریف لائے گھر سے دوپہر کے وقت میں، دوپہر شدید دھوپ، اس میں آپ باہر تشریف لائے. آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور تو کوئی مسجد میں تھا نہیں، یہ تو آرام کا وقت تھا. تو آپ نے سنا فرمایا آپ لوگ یہاں بیٹھے کہ رسول اللہ بھوک لگی تھی بہت زیادہ، گھر میں کچھ تھا نہیں، تو ہم مسجد میں آ گئے. یہ اپنے طور پہ آئے، میں اپنے طور پہ آیا ہوں، دونوں کی یہاں ملاقات ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا واللہ ما اخرجنی الا ما اخرجکما، اللہ کی قسم میں نے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے. اب یہ 3 جمع ہو گئے. اور ہمیں چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں. آپ نے ان دونوں حضرات کو لیا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر چلے گئے. ان کا اچھا خاصا باغ تھا مدینے میں، ان کے گھر چلے گئے. جب ان کے گھر گئے تو وہ تو خود تھے نہیں، ان کی اہلیہ تھی حضرت ام سلیم. انہوں نے دیکھا کہ آقا تشریف لائے، ان کی تو عید ہو گئی تو وہ بھاگی بھاگی گئیں، اے ابو طلحہ اللہ کے نبی تشریف لائیں. وہ بھاگے بھاگے آئے، کھجوروں کے باغ سے مختلف قسم کی کھجوریں توڑ کے اس کے خوشے لا کے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے. ان میں پکی ہوئی بھی تھیں، کچی بھی تھیں، اور آدھی پکی ہوئی اور آدھی کچی بھی تھیں. تینوں قسم کی ورائٹیاں آپ کے سامنے پیش کی. آپ نے سنا ہے اتنی ساری کیوں توڑ کے لائے؟ کہ رسول اللہ میں ساری ورائٹیاں لے آیا اس لیے تاکہ جو میرے آقا کو پسند ہو وہی تناول فرمائے. چنانچہ آپ نے ان میں سے کھجوریں لینا شروع کی. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ جلدی سے گئے، بکری کے بچے کو ذبح کیا اور حضرت ام سلیم نے روٹی پکائی اور بکری کا بچہ ذبح کر کے اور روٹی پکا کے اپنے سلام کے سامنے پیش کی. آپ نے روٹی اٹھائی اور ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے
उस रोटी के ऊपर रखा और फरमाया, नहीं अबू तलहा नहीं, हजरत अबू अयूब अंसारी, मैं भूल गया, हजरत अबू अयूब अंसारी के घर आप तशरीफ ले गए थे। चुनाचे एक रोटी उसके ऊपर गोश्त का टुकड़ा रखकर आपने हजरत अबू अयूब से फरमाया, या अबा अयूब अबलिग बिहाज़ा फातिमा फइन्नहा लम तुसिब शैअन मुंदु अय्याम। अबू अयूब ये मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, उसने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया। इस नबी के उम्मती अगर कहें कि तनख्वाह थोड़ी है इसलिए लेना पड़ता है, इस नबी के उम्मती दुकानदार हो और नापतोल में कमी करें, इस नबी के उम्मती बैंक से लोन लेकर कारोबार करें, इस नबी के उम्मती उनकी निगाहें न झुक रही हों, उनकी ज़बानें काबू में न आ रही हों, इस नबी के उम्मती शहवत उनको सताती हो और वो हरामकारी के मौके तलाश करते हों, इस नबी के उम्मती, तो कितने शर्म की बात है।